I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. Dawat Islami ki اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ بچا بچا یا اللہ۔ اب ہمارا اگلا پڑاؤ یورپ کا ملک اٹلی تھا۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت کون سے شہ بالا کی آمد آمد، اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں۔ مصطفیٰ کی دعوت اسلامی۔ اگلے دن 26 سپٹمبر مدنی چل کی کچھ ریکارڈنگز وغیرہ سے فارغ ہو کر لندن کے علاقے ویمبلے کا سفر اختیار کیا، جہاں فیضان مدینہ میں ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یاد رہے الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کی ایک ایسی عظیم کامیابی ہے کہ الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کا مرکز فیضان مدینہ بنایا جا رہا ہے۔ ویمبلے نہ صرف لندن بلکہ برطانیہ کے مہنگے ترین علاقوں میں سے ہے۔ یہاں جو پراپرٹی دعوت اسلامی نے لی ہے وہ 5 ملین پاؤنڈز یعنی پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً 1 ارب 76 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یقیناً اس جگہ کی ایک بہت بڑی رقم ادا کرنا اب بھی باقی ہے، اور کچھ عاشقان رسول سے ہم نے قرض بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور اس قرض کو جلد ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس اجتماع میں انگلش زبان میں مجھے بیان کرنے کی سعادت ملی، اور اس بیان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قبل بادشاہ طبہ اول کا واقعہ سنایا، اور پھر دلوں سے کینہ و بدگمانی کو صاف کرنے کا ذہن دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ If you want to peace in your mind and you want to sleep with comfort, try to clean your heart. دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جاؤ نا۔ پرابلم کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ اس کو بھی دے، مجھے بھی عطا فرما۔ My Allah subhanahu wa ta'ala have unlimited bounties. سبحان اللہ۔ Ask Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, give him more and give me also, ya Rabbal Alamin. Why I am thinking that یہ برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے، اس کا چھن کر مجھے مل جائے۔ جیلسی اتنی خطرناک چیز ہے، اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور ایٹ لیسٹ اگر مجھے نہ ملے نا، اس کی برباد ہو جائے۔ کمال ہے یار، کتنا برا دل ہے۔ We should clear our heart about the Muslims. Enjoy with the blessings of your Muslim brothers. Whenever you hear something good about your brother, subhanallah, say subhanallah and say ya Allah, give him more and give me also ya Rabbal Alamin. This is not jealousy. Jealousy is that اس کا چھن کے مجھے مل جائے یا اس کا برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر. Do not do this. So from today, get this Madani pool, get this lesson that subhanallah, we are the ummati of Rasul Pak alayhi salatu wasalam. So always think positive about your brothers. Subhanallah. Nabi Pak alayhi salatu wasalam, even he sallallahu alayhi wasallam used to forgive his enemies. معافی دے دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے اجتماع کے بعد عاشقان رسول کا اپنے مدنی مرکز کے لیے تعاون کرنے کا ذہن بنایا۔ Weekend Islamic School also we intend to offer, and for sisters facilities also inshallah will be kitchen. These are the main projects we would like to do in this very building. Next. Sharia consultation, inshallah will be done here also. Any matter regarding Islamic family, nikah, marriage, trade, business, inshallah we'll be able to get your consultation from authentic source of information from ulama and scholars inshallah.
اللہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اے اللہ، اے کریم مولا، ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے دربار میں قبول فرما. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، مرلب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین پہ، ہر دم کروڑوں درود و سلام. دعوت اسلامی اجتماع کے بعد بڑی تعداد میں عاشقان رسول سے ملاقات ہوئی. سے کیوں پیار ہے، کرم اس پر خدا پاک کا ہے، کرم اس پر. بدنی مشورے سے فراغت کے بعد لندن سے برمنگم کی طرف روانہ ہوئے اور تقریباً 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد 27 سپٹمبر کی صبح 3 بجے ہم برمنگم پہنچے. نماز فجر میں چونکہ وقت کم تھا تو کچھ دیر ریلیکس ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی. قبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ. پھر والسال ٹاؤن میں تاجر اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا اور انہیں پاکستان میں ہونے والے تربیتی اجتماع کی دعوت بھی تھی. Oh Allah the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, through your love and mercy, Allah, Allah, hasbi Rabbi Jallallah, Allah, Allah, Muhammad sallallahu allahu Allah. رب کریم جس قدر تیرا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ تو نے ایک بار پھر جیتے جی 12 ربیع الاول کی مبارک رات ہمیں نصیب فرمائی. ہمارے دکھوں کو دور کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ولادت کا صدقہ نصیب فرما دے. والسال میں ان تمام علاقوں میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما. دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، اسلامی سے کیوں پیار ہے، کرم اس پر خدا پاک کا ہے، کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ نظر کرم سرکار کی. دعوت اسلام. نماز مغرب کے بعد ہم انگلینڈ کے ایک اور دوسرے شہر ڈربی کی طرف روانہ ہو گئے. چونکہ آج 12ویں کی رات تھی تو ایک مقام پر تقریباً 11 بجے اجتماعی میلاد کا اہتمام کیا گیا تھا. وہاں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور وہاں محفل نعت کا سلسلہ ہوا، سنت و برا بیان بھی ہوا. ماشاء اللہ بڑا روح پرور منظر تھا. عاشقان رسول ہاتھوں میں پرچم تھامے ہوئے سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے سرشار تھے. یا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ابھی یہ پاک کی بیوٹی کی بات کی جائے، آئے ہائے کیسا رب نے حسین بنایا. کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، بردر آف اعلیٰ حضرت، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ. And so many ulama and scholars try to describe, try to say something about the beautiful personality of Nabi Pak علیہ السلام، مگر وہ سارے puzzled نظر آئے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی قلم اٹھایا
اگر آپ اس کلام کی بیوٹی کو سمجھیں نا، یہ پورے کلام میں، اس پوری نعت میں سیدی اعلیٰ حضرت ایکچولی ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ورڈ فار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیٹ فرام وچ ورڈ آئی شوڈ ڈسکرائب دا پرسنالٹی آف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. Look at the style. Actually he's in searching of the words, that which word is appropriate about the personality of Nabi Pak alayhi salatu wasalam. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جام جاں اے جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اب ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، یہ شعر کئی بار سنا ہے، اگر اس کو سمجھ لو گے تو سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی پیار بڑھ جائے گا اور ان کے صدقے نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. عیب تناہی، واٹ از دا میننگ آف عیب تناہی؟ عیب مینس فالٹ، ایسی چیز ہے جو عیب ہے، مگر تناہی کا معنی یہ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سب میں کوئی پیپر اور پین ڈسٹریبیوٹ کر دوں and I will say that please write down the beauties and write down the specialities of the personality which you love too much. کس شخصیت سے بہت پیار کرتے اس کے بارے میں ذرا کچھ لکھیے. تو کوئی 5 چیزیں لکھ کے دے دے گا، کوئی 10 لکھ کے دے دے گا، کوئی 20 لکھ کے دے دے گا. بڑا خوبصورت ہے، بڑا اسمائلی ہے، بڑا خیال کرنے والا ہے، جنرس ہے، بریو ہے. آپ لکھیں گے 10-12 چیزیں، پھر مجھے پیپر بھی دے دیں گے، پین بھی دے دیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف لکھتے لکھتے ختم ہو جاتی ہے نا، یہ بھی تو ایک عیب ہے نا، ڈسکنٹینیو ہو گئی نا. وہ کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف لکھو تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے، بیان کرو تو اینڈ ہی نہیں ہوتا ہے. تناہی is actually the word is describing the ending. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی ایک فالٹ ہے. آقا آپ وہ ہیں کہ آپ کی تعریف 1450 سال سے ہو رہی ہے، بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، ابھی تک چرچا ہو رہا ہے، ابھی تک بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ کہتے ہیں میرے پاس اب کچھ بچتا نہیں ہے، میں کیسے ڈسکرائب کروں؟ تو وہ کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا. ڈربی کے اس اجتماعی میلاد سے رات تقریباً 12:30 بجے فارغ ہوئے اور فوراً برمنگھم کی طرف روانہ ہو گئے. برمنگھم میں بھی 12ویں شریف کے سلسلے میں ایک عظیم الشان اجتماع جاری تھا. وہاں تقریباً 1:30 بجے پہنچے. الحمدللہ وہاں پھر سنتوں برا بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ڈربی اور برمنگھم میں ہونے والے دونوں اجتماعی میلاد مدنی چینل پر براہ راست نشر کیے گئے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے اپنے محبوب کے چرچے کو بلند کیا ہے. ان کی بات ہم کیا کریں؟ بڑوں نے قلم اٹھایا اور عاجز ہو گئے. بڑوں نے کوشش کی کہ ہم کچھ بات کر لیں، ہم کچھ شان بیان کریں، ہم کوئی نام لکھوا کے آئیں، مگر اینڈ آف دا ڈے وہ بھی فیل کرنے لگے کہ ہمارا بس نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. پھر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ کنفیوز رہتے ہیں نبی پاک کی اتھارٹی پر، کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرماتے ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. کیوں؟ حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. کہتے ہیں جنت تو نبی پاک کے غلاموں کے لیے بنی ہے نا، عیش کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. فرماتے ہیں ہم تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بڑا کمال کا کلام لکھا. پر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ لکھا تو صحیح مگر بات ہوئی نہیں پوری. شان بیان کرنا اوقات نہیں. کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے حضور. اے رضا جب قرآن کا خالق و مالک رب عز و جل وہ اپنے حبیب کی ثنا بیان کر رہا ہے، کی شان بیان کر رہا ہے، تو اے رضا میری کیا اوقات ہے، تیری کیا اوقات کہ تو رسول اللہ کی نعت لکھے. کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ ہے
بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ساری خطاؤں سے درگزر فرما لے. تیری قسم میرے مولا اگر تو نے ہم سب کو اپنی جنت میں داخل کر دیا, تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی. اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے, ہمارے مرحومین کو بخش دے. اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے. اے اللہ تیرے سوا کون ہے جس کو ہم اپنے دکھ بتائیں؟ تیرے سوا کون ہے مولا جس کو ہم اپنی پریشانی سنائیں؟ اے ماں سے زیادہ چاہنے والے بڑی امید کے ساتھ امن پھیلا. اس گھڑی میں حاضر ہوئے مولا فقیر آئے, سائل آئے ہیں. تو نے ہی اپنے حبیب سے فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب جب تیرے در پہ کوئی بھکاری آئے, سائل آئے تو خالی نہ لوٹانا. اللہ یہ محبوب کے در کے بھکاری دور دور سے آئے, دامن پھیلائے آئے ہیں, تیرے محبوب کی ولادت کا صدقہ لینے آئے ہیں. ہمارا ایمان ہے تیرے لیے کچھ مشکل نہیں. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میں دعوت اسلام میں بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلام میں بھی glorious in every corner of the world. یاد رہے کہ یو کے میں ہونے والی 12ویں شب جو تھی پاکستان سے ایک رات پہلے تھی. اس اجتماعی میلاد سے تقریباً رات 3:15 بجے فراغت ہوئی اور اسلامی بھائیوں کو بھی سحری کا اب وقفہ مل گیا. خوش نصیبوں نے روزے کی نیت سے سحری کی. صبح صادق کا وقت تھا, مقبولیت کی گھڑیاں تھیں اور زبانوں پر یہ صدائیں تھیں, مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر, اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں, جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں. سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی. اللہ پاک اس مبارک گھڑی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنائیں, آرزویں, دعائیں پیش کی, اللہ کریم اپنے کرم سے پوری فرمائے. نماز ظہر کے بعد ہم راش ڈیل کی طرف روانہ ہو گئے, جو یو کے نارتھ میں واقع ہے اور برمنگھم سے تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے. راش ڈیل کے فیضان مدینہ میں سنت و بر اجتماع کا اہتمام تھا. Understanding of Islam. Allah help me understanding of Islam. Allah help me understanding of Islam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Look at the beauty of our religion Islam. We have respect for all Anbiya Kiram. خلیل و نجی حضرت ابراہیم, حضرت نوح علیہ السلام, مسیح و کلیم حضرت موسیٰ and حضرت عیسیٰ علیہ السلام. The poet said that every Rasul, every Nabi have a big respect in our heart, and they are on the blessed and noble status. مقرب ہیں بے شک خلیل و نجی بھی, بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی, کلیم و مسیح بھی. our Rasul Khuda, our last prophet, and scale and status of Nabi Pak لیے عرش نے جن کے قدموں کے بو سے, لیے عرش نے جن کے قدموں کے بو سے, وہ امی لقب مصطفیٰ گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر حبیب. حضرت مصعب بن عمیر جو بیان کر رہے تھے, 2 زانو بیٹھ گئے, سر جھکایا, اور اب نبی پاک کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا. ہائے ہائے, ذرا آپ بھی آنکھیں بند کر لیجئے, آپ بھی نبی پاک کا حلیہ سنیے. حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ گویا نور والے آقا کا امیجنیشن پہلے کر رہے تھے, تصور لا رہے تھے, پھر سر اٹھا کر کہتے ہیں تمام حسینوں سے بڑھ کر حسین آقا,
امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، اس میں ہلکی ہلکی سرخی کا حسین امتزاج ہے، مبارک آنکھیں بڑی ہیں، خوبصورت ہیں، بھویں مبارک اتنی قریب ہیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ ملی ہوئی ہیں، چلتے ہیں تو لگتا ہے اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں، جس کی طرف رخ فرماتے ہیں پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک کے چہرہ انور پر جب پسینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے موتی چمک رہے ہیں۔ آئے ہائے، کہتے قد مبارک نہ بہت چھوٹا ہے نہ بہت لمبا ہے، سب سے زیادہ سخی ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں، وعدہ نبھانے والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت، رہن سہن میں سب سے اچھے ہیں۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت مصعب بن عمیر describing the beautiful face, the beautiful habits of Nabi Pak علیہ السلام and all Sahaba Ikram, listening very carefully and they are increasing the love of Rasul Pak علیہ السلام in their heart. Subhanallah, as poet said, سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں ہیں دعائیں سنگ دشمن کا عوض، اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب، مہر و ماں ذرے ہیں ان کی راہ کے، کون دے نقشے کفے پاک کا جواب۔ اللہ اکبر، ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور، آپ کے خیال صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ادا رہا کرتی، اور اس کا ایک ریزن تھا وائی دے آر ڈسکرائبنگ دا بیوٹیفل فیس آف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی پاک کی سیرت کو وہ کیوں ڈسکرائب کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نماز سکھانا بہت امپورٹنٹ ہے، وی ہیو ٹو ٹیچ اباؤٹ نماز، وی ہیو ٹو ٹیچ اباؤٹ روزہ اینڈ زکوٰۃ۔ اگر نبی پاک کی محبت سکھا دی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق مضبوط ہو گیا تو بندہ پکا مسلمان بن جائے، ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن اگر محبت مصطفیٰ دل میں نہیں ہے نا تو وہ مومن پکا نہیں ہے، بلکہ سرکار کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، دس از دا فرسٹ کنڈیشن آف آور دین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایسا سونا نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں، ایسا سونا نبی کوئی دنیا پہ آیا نہیں، یار ہے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہے ہو جیا کوئی رب نے بنایا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ کو قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، جتنے اسلامی بھائی آئے ہیں، اے اللہ کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی قرضدار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، اے اللہ شب جمعہ ہے، تیرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، میرے مولا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے کریم مولا تیرے خزانوں میں کبھی نہیں، آج جتنے آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ اجتماع کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا اور پھر ہم لیڈز کی طرف گامزن ہو گئے۔ بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh my master, descend peace and blessings countlessly eternally upon your beloved, the best of creation. محمد اس وقت رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ یہ بریڈ فورڈ کے قریب ہی ایک شہر ہے۔ لیڈز میں ایک تاجر اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے کافی محبت رکھنے والے ہیں، ان کے گھر کچھ قیام کیا، آرام کیا۔ ہم مخلص
بندے بن کر تیرے دین کی آخری سانس تک خدمت کریں. یا اللہ پاک کوئی سانس بیکار نہ جائے, ہر سانس تیری رضا میں ہی گزرے. الہ العالمین آخری وقت تک ہم دین کی خدمت سنتوں کی خدمت کرتے رہیں. یا اللہ پاک صرف اپنے در کا محتاج رکھ, کسی غیر کا محتاج رکھ. 29 سپٹمبر جمعے کی صبح تقریباً 12:20 پر لیڈ سے بریڈ فورڈ کے لیے روانہ ہوئے. بریڈ فورڈ میں واقع فیضان مدینہ دعوت اسلامی مرکز کے علاوہ دعوت اسلامی کے ایک دوسرا مرکز فیضان مکہ کے نام سے بھی ہے. فیضان مکہ میں 1 بجے جمعے کے بیان کا پلان تھا. ہم تو اپنے تیاری کے مطابق وہاں سے روانہ ہو گئے, مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. روڈ پر کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے ٹریفک بہت جام تھا. ہم نے مزید تدبیر کرتے ہوئے راستہ بدل کر جلدی پہنچنے کی کوشش کی, لیکن ارادہ الہیہ کچھ اور تھا. تاخیر اتنی ہو گئی کہ جمعہ کا بیان کرنے کا موقع حاصل نہ ہو سکا. البتہ ہم نے وہاں نماز جمعہ ادا کی, صلاۃ السلام میں بھی شریک ہوئے اور عاشقان رسول سے کافی دیر تک ملاقات بھی ہوتی رہی. Sorry for delay. Today I will not make a bayan. Inshallah, mashallah, our Medin, Madani, Waqarba already did a beautiful bayan. So let's go forward for the Jummah prayer. Jazakallah for your coming and keep coming in the Ijtima and the Madani Markaz of Dawat Islami. This is your Markaz. Please keep supporting Dawat Islami. Inshallah, we'll work together for Quran and Sunnah, inshallah. Islam is the way of life. Islam is the complete way of life. نماز جمعہ با جماعت ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اللہ جمعہ کا دن ہے اور میلاد کا مہینہ ہے, سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے سلامتی نازل کرنے والے مولا, آج ہم سب کا صلاۃ و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج بریڈ فورڈ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع دیا مولا, اب جلد مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب فرما. صلاۃ و سلام کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. بركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جب میں واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور رب ہو لا الہ الا اللہ. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. It's spreading the friend. نماز جمعہ کے بعد یو کے مشاورت کا مدنی مشورہ تھا, تو اس سلسلے میں پورے یو کے سے ذمہ دار اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے تھے. تقریباً 3:30 بجے سے رات 9 بجے تک یہ مدنی مشورہ جاری رہا, جس میں دعوت اسلامی کے مختلف امور کے متعلق تربیت حاصل کرنے کی کوشش کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز بریڈ فورڈ فیضان مدینہ یو کے میں موجود ہیں, اور الحمدللہ عز و جل یو کے کی مشاورت کا مدنی مشورہ جاری ہے. یو کے کئی شہروں سے اسلام بھائی ٹریول کر کے آج مدنی مشورے میں آئے ہیں, اور الحمدللہ اپنے مدنی مشورے میں دعوت اسلامی کے موجودہ کاموں کا ہم جائزہ لیتے ہیں, فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں. انشاءاللہ یو کے دینی کاموں کو آگے بڑھانے پر الحمدللہ مدنی مشورے لے کر اسلام بھائی آئے ہیں. کچھ ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز بھی ہوں گی. اللہ کریم ہمارے اس مدنی مشورے میں برکت عطا فرمائے, اخلاص کے ساتھ ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہاں سے بولٹن کی طرف روانہ ہوئے. وہ مانچسٹر سے قریب ہے, اور اگلی صبح مانچسٹر سے ہی پاکستان کے لیے ہماری فلائٹ تھی. بولٹن پہنچنے کے بعد کچھ ملاقاتیں کی. صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد ناشتہ کر کے بولٹن سے مانچسٹر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے, جو تقریباً 20 سے 25 منٹ کا راستہ تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل یورپ کے 3 ممالک اور یو کے کا سفر اختتام پذیر ہوا, اور اپنے وطن کی طرف روانگی ہے.
رب کریم سے دعا ہے اللہ اس سفر کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اس سفر میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں رب کریم اپنے کرم سے معاف فرمائے. جو اچھے کام ہوئے اللہ اس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. UK کے یورپ کے تمام اسلامی بھائیوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کی محبتوں آپ کی مہمان نوازیوں کا آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر دعوت اسلامی پر ابھی اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اب پاکستان کی طرف روانگی ہے اور پاکستان کے سفر طویل سفر ہے. مانچسٹر سے دبئی اور دبئی سے کراچی. UK اور یورپ کا بھی سفر اختتام پذیر ہوا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم اس سفر میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور دینی مقاصد کی غرض سے کیے گئے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. The best of creation. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.